السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور آج ہم بات کریں گے سیاست کی منافقت کے بارے میں اور بات کریں گے آستین کے سانپوں کی۔ جی، آج کا اس دور میں، آج اس وقت جو ایک 2023 کا اس وقت جو دور گزر رہا ہے اور الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، الیکشن کی باتیں بھی بلکہ اب تو گول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ نئی صدی پارٹیز مارز وجود میں آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹ پھوٹ کا سامنا ہے، بہت ساری پارٹیاں اس پارٹی سے نکل کر مزید پارٹیز جنم لے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جس طرح تیزی سے گزشتہ ایک دہائی میں لوگوں نے جوائن کیا، بڑے بڑے سیاستدانوں نے آ کر اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کی، وہیں پر اس وقت اتنی ہی تیزی سے لوگ بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کو جو ان کے ساتھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان میں سے کس کا کیا کردار رہا اور کس کا ماضی کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس سے قبل عمران خان صاحب نے جب ان پہ ٹرسٹ کیا، ان پہ اعتماد کیا، تو کیا وہ تمام ساتھی جو کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کیا وہ قابل اعتماد تھے، کیا وہ قابل بھروسہ تھے، اور عمران خان صاحب کو کیا ان سب پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک یقینی طور پر سوال ہے، اور اس سوال کو ہم جانتے ہیں دو کیٹیگریز میں۔ پہلی کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو کہ خالصاً پی ٹی آئی کی پیداوار ہیں، تحریک انصاف سے، جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، جنم لیا، اور ان لوگوں نے اگر آج تحریک انصاف کو چھوڑا بھی تو ان کے چھوڑنے کا بھی انداز باوقار تھا۔ میں اسد عمر صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ چھوڑتے وقت بھی ان کے چہرے رنجیدہ تھے، ڈاکٹر اختر ملک کا چہرہ رنجیدہ تھا، اور چھوڑتے وقت ان کے الفاظ صرف یہ تھے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو سیاست بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن آج بڑی ایک حیرت انگیز بات جو میں بہت زیادہ کینلی آبزرو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا ساتھ پرویز الہی نے نہیں چھوڑا۔ عمران خان صاحب آپ کا ساتھ شیخ رشید صاحب نے نہیں چھوڑا، آپ کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا جن میں ہمارے ملتان کے شعر موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب میری سوال ذہن میں الجھتا ہے، یہ تمام وہ لوگ جو 3 نام میں نے لیے، کیا واقعی یہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، دایاں بازو ہیں، اور واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جس طرح سے چلے آ رہے ہیں یہ اسی طرح چلتے چلے جائیں گے، اور کیا واقعی یہ اپنی وفا نبھائیں گے؟ میں سب سے پہلے اپنے پروگرام کا سٹارٹ کروں گا کچھ ناموں کے ساتھ۔ میں ان کی ہسٹری آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ان ناموں نے کب اپنی سیاست کا آغاز کیا اور کس دور میں کس پارٹی کو جوائن کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی۔ جی، انہوں نے 2002 میں اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم۔ جی، پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب کے انڈر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ 2008 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور یہ سفر ان کا 7 سال یعنی 2015 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد فردوس عاشق آوان نے 2017 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، ان کی وزیر اطلاعات کی حیثیت سے اپنا کام کیا، علاوہ ازیں انہوں نے ترجمان کی حیثیت سے پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کیا، پنجاب کی سطح پر بھی اور نیشنل قومی سطح پر بھی، اور اب اس وقت یہ پارٹی سے سپریٹ ہونے کے بارے میں اعلان کر چکی ہے۔ جی، چوتھی پارٹی اس وقت یہ جوائن کر چکی ہیں یا شاید جوائن کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی کہ جو پارٹیز بدلنے میں بہت ہی تیزی دکھاتے ہیں، اور وہ تیزی اس قدر کہ آپ جس حکومت کو بھی جس پارٹی کو بھی اقتدار میں دیکھتے ہیں تو وہ اقتدار میں نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ وہ اقتدار کی برسر اقتدار آنے والی پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے آپ کو ٹیلی ویژن پر اخبارات میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فواد احمد چودھری کی، جنہوں نے 2002 میں جوائن کیا پی ایم ایل کیو کو، اور چودھری پرویز الہی کے انڈر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کو جوائن کیا۔ 2008 میں سیاست کا پینترا بدلا، اور اس کے بعد پارٹی اے پی ایم ایل کو جوائن کرنے کے بعد 2012 تک رکھا۔ 2012 میں 4 سال کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، جو کہ اس وقت برسر اقتدار تھی۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور 1 سال جوائن رکھا، اس وقت تک جب تک کہ 2013 کے الیکشنز نہیں ہو گئے۔ 2013 میں الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا، تو اس موقع پر فواد احمد چودھری صاحب نے بھی فوراً اقتدار میں آنے والی پارٹی میں اپنی شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے تمام دن وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نظر آتے رہے۔ بعد ازاں 2016 میں انہوں نے نون لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کر کے تحریک انصاف کو جوائن کیا،
اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی وفا کی قسمیں ٹیلی ویژن اسکرین پر کھڑے ہو کے بارہا دفعہ کھائیں، لیکن وہ قسمیں اس وقت ٹوٹی کہ جب 9 مئی کے واقعہ کے بعد اس پارٹی کا شرازہ بکھرا، اور اس وقت فواد احمد چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے ہی چھپے ہوئے اور ڈھکے چھپے ہوئے انداز میں ایک نئی بننے والی استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور ان کی جو میٹنگ میں ان کا جو بیٹھنے کا انداز تھا وہ بڑا ہی خوبصورت، یعنی کہ چھپے چھپے سے انداز میں، پردہ بھی رہے اور پردہ بھی نہ رہے، یعنی اس انداز میں انہوں نے وہاں پر اپنی شمولیت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا 2 ایسی شخصیات کی، 3 ایسی شخصیات کی جنہوں نے ابھی تک تاحال نہیں چھوڑا ہے، عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، لیکن میں نامعلوم کیوں ان تینوں شخصیات کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ تینوں شخصیات، میں بات کرتا ہوں شیخ چودھری پرویز الہی صاحب کی، شیخ رشید صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، کیا یہ تینوں شخصیات سیاسی پینترے بدلنے کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی خان صاحب کے ساتھ آگے وفا نبھائیں گے، اور کیا یہ واقعی پارٹی کو بیفور الیکشن اور آفٹر الیکشن اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ سو آپ ان کی ماضی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی چودھری پرویز الہی، جنہوں نے کہ 2002 تک IJI اور پاکستان مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے اپنی سیاست چمکائی، اس کے بعد جیسے ہی پرویز مشرف نے ٹیک اپ کیا تو اس کے بعد 2002 سے لے کر 2023 تک انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ، اور اس پارٹی کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے نام کمایا۔ 2002 سے لے کر 2023 تک چودھری شجاعت حسین کے ساتھ انہوں نے وفا نبھاتے ہوئے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا۔ وزارت اعلیٰ، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے چودھری پرویز الہی نے بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد تاحال ان کی جو جس طرح کے بھی حالات تحریک انصاف نے فیس کیے، ابھی تک ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ عدالت میں پیشیوں کے دوران بڑے گرما گرم اور بڑے جوشیلے قسم کے بیانات دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ میں بات کروں گا اب شیخ رشید صاحب کی۔ جی شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے لال حویلی سے تعلق رکھنے والے شیخ رشید صاحب، جنہوں نے 1993 میں اسلامی جمہوری اتحاد سے اپنی سیاست کو چمکایا، بعد ازاں وہ 2002 میں نون لیگ میں شامل رہے، 2002 تک انہوں نے ان کا ساتھ نبھایا۔ 2002 میں پرویز مشرف کے کہنے پر کنگز پارٹی کاف لیگ جب بنی تو اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 2002 کے بعد 2008 میں عوامی مسلم لیگ کا انہوں نے بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سے اب تک وہ عوامی مسلم لیگ کے ہی صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو شو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صرف بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی بھرپور قسم کا جوش اور ولولہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بات کروں گا جی پیر صاحب کی، میں بات کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب کی، جن کا تعلق ملتان سے ہے، ملتان کے ایک سیاسی گھرانے سے نہ صرف بلکہ مذہبی اور روحانی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے 1988 میں اپنی سیاست، اپنی صوبائی سطح کی سیاست کا آغاز کیا اسلامی جمہوری اتحاد جی ان کے پلیٹ فارم سے، جس میں میاں محمد نواز شریف نے ہیڈ کیا، اور جو اور مختلف جو پارٹیز ہیں، ان کے پارٹی ہیڈز ہیں، ان کے انڈر کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھایا، اور 1988 سے لے کر 1993 تک IJI کا حصہ رہے۔ بعد ازاں 1993 میں شاہ محمود قریشی نے IJI کو چھوڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، جو سفر تقریباً 18 سال تک چلا۔ 18 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہنے والے شاہ محمود قریشی، جو کہ بینظیر بھٹو کے دستے راست رہے اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے فروغ کے لیے دن رات انہوں نے کام کیا۔ بعد ازاں 2011 میں انہوں نے بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا اعلان کیا، اور تحریک انصاف میں سے وہ اب تک وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے ابھی ریسنٹلی کافی دن تک جیل میں گزارے، اور یقینی طور پر ان پر پریشر ہوگا پارٹی کو چھوڑنے کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے یہ 3 ساتھی، جو کہ ہرگز بھی تحریک انصاف کے جنم لینے کے وقت سے نہیں ہیں بلکہ ان سے بہت پہلے کے یہ سیاستدان ہیں، مختلف پارٹیز کا سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں، اور ان کا ہرگز بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظریاتی طور پر سٹارٹ سے پہلے دن سے PTI کا حصہ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ پارٹیز کو بنانے میں ان کا کردار ضرور ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا ضرور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے عوام اس وقت جو ان 3 لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے سیٹس بہت زیادہ حاصل کی، بہت زیادہ ووٹ بینک بڑا اچھا جو ہے وہ گین کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی تک جگہ بنائی، اس میں ایک بہت بڑا کردار تھا جنوبی پنجاب کا، اور جنوبی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا
کردار ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑے اس وقت پلر کی حیثیت سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ کھڑے ہیں تو یقیناً جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے، لیکن جہاں پر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے بعد خان صاحب کو جنوبی پنجاب میں ایک بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، جو کہ آلریڈی جہانگیر ترین صاحب کے چھوڑنے کی وجہ سے اور ان کی پارٹی ڈیولپ کر دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ان شارٹ، ان کنکلوژن یہ کہ خان صاحب نے کچھ ساتھیوں کو دھوکہ دیا، آپ نے اسد عمر کو دھوکہ دیا، آپ نے ان لوگوں کو جو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے دن سے آپ کے ساتھ سٹینڈ کیے، ان لوگوں کو وہ پریورٹیز، وہ ترجیحات نہیں دی، آپ نے وزیر خزانہ کی پوسٹ سے ان کو ہٹایا، اور بہت سے آپ نے جو آپ کا نظریاتی ورکر تھا جس کو ٹکٹ دینا بنتا تھا، آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ گراؤنڈ فلور لیول پر نیچے میدان میں آ کے دیکھیں تو آپ کے جو نظریاتی ورکرز تھے وہ آپ سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ آپ نے جو پرانے سیاستدان ہیں، جو بڑے نام تھے، آپ نے ان کو اور وننگ اپنے کینڈیڈیٹ سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے نظریاتی کارکن کو نظر انداز کیا۔ یقینی طور پر یہی آپ کے زوال کی وجہ بنی، اور اگر آپ ان نظریاتی کارکنوں کو پہلے دن سے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے چلتے، چاہے آپ کو اقتدار نہ ملتا، لیکن آج آپ کا عروج اور آپ کو ساتھ چھوڑنے والوں کی کوئی فہرست کم از کم نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ لوگ آپ کو چھوڑ کر جاتے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو موجودہ ساتھی ہیں جو مختلف پارٹی سے چھوڑ کر آپ کو آئے ہیں، وہ کتنی جلدی آپ کی طرح یو ٹرن لیتے ہیں۔ اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے تو آپ ضرور سٹینڈ کریں گے، ادروائز آپ کے لیے خطرہ اس وقت مچل رہا۔ اپنے میزبان فیصل جہاں کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔